پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اس میں سے ایک درجہ اللہ نے اس دنیا کے اوپر تقسیم کیا ہے، اور اسی تقسیم میں والدین کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، اسی تقسیم میں جانوروں کی آپس میں محبت ہے، اسی تقسیم میں درندوں پرندوں ملائکہ کی، ان ساری چیزوں کی محبت صرف ایک رحمت کی تقسیم میں، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ ایک رحمت کا درجہ اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور 99 رحمت کے درجے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ کر تو دیکھنا میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ امام ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا رہتا ہے، وہ دن کے اجالوں میں پکارے یا رات کی تاریکیوں میں پکارتے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ فوراً جواب دیتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب تو سوال کر، اب تو اس سے مانگ، اور پھر دیکھ ارحم الراحمین تیرے اوپر رحمتوں کا نزول کس طرح کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جن لوگوں نے برائی کر لی ہے، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے درجے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گھر میں گیا، وہاں پر میں نے ساتھ والے گھر میں کچھ شور شرابہ سنا، کوئی جھگڑے کی آوازیں سنی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ والدہ اور آپس میں اس کے بیٹے کا جھگڑا ہے۔ میں نے خیر اس کی طرف اتنا دھیان نہ دیا۔ جھگڑا ہوا، بیٹا کیا کرتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، اپنی والدہ کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو سوچتا ہے، اس کی ماں کی محبت اسے یاد آتی ہے، اپنی ماں کی شفقت اسے یاد آتی ہے کہ میری ماں میرے ساتھ کتنا محبت کا اظہار کرتی تھی، کتنی شفقت کا اظہار کرتی تھی۔ اب میں باہر آ گیا ہوں، مجھے یہاں پر کون سلائے گا، مجھے یہاں پر کون کھانا دے گا، محبت شفقت کا اظہار میرے ساتھ کون کرے گا۔ اسے ڈر آیا، فوراً انہی قدموں کے اوپر واپس دوڑا، لپکا، دروازے کو جا کے ناک کیا، کھٹکھٹایا تو آگے سے محسوس ہوا ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ لگتا تھا کہ ماں مدتوں سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، اس کی ممتا اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی کہ ابھی میرا بچہ آئے گا، میں دروازہ کھولوں گی اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاؤں گی، اسے چوموں گی، اسے میں اپنا بیٹا کہوں گی اور اسے میں اندر لے جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ماں کی محبت کا یہ واقعہ دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا، بخاری شریف کی وہ حدیث آ گئی کہ یہ ماں یہ تو صرف اس ایک درجے کی رحمت کے اندر ہے، اللہ نے جو 99 درجے رحمت کے رکھے ہیں، ماں صرف اتنی محبت کرتی ہے تو ماں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور پھر بخاری شریف کا کون سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے مقام کے اوپر ایک عورت، اس کا بچہ وہاں پر گم ہو گیا، وہ بچہ ڈھونڈتے ہوئے دوڑتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی دوسری طرف جاتی ہے، اور بچے کی محبت میں ایسے جیسے مجنون ہو چکی تھی، جیسے پاگل ہو چکی تھی، بار بار بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، اس کی محبت میں، اس کی شفقت میں، وہ بچے کو ڈھونڈتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا حالات کر رہی تھی۔ نبی رحمت کو موقع مل گیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، انہیں وعظ کیا، انہیں نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی کہ میرے صحابہ کرام
مجھے بتلاؤ کہ یہ جو ماں اس وقت پھر رہی ہے، یہاں پہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، جب بچہ اسے مل جاتا ہے تو وہ فرط محبت کے ساتھ اسے چومتی ہے، اسے اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے اور اسے زور سے دبوچ لیتی ہے۔ کہا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی محبت بچے کے ساتھ اس قدر ہے تو وہ کس طرح اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرے صحابہ کرام سن لو کہ تمہارا رب اس ماں سے بھی زیادہ 99 درجے اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرتی تو وہ رب جو 99 رحمتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم میں کس طرح پھینک سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ اگر بندہ گناہ کر لے تو اسے تائب ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ توبہ اور استغفار کے علاوہ اگر بندہ ارادہ ہی کر لے، نیک نیتی کے ساتھ یہ ذہن میں بات ہی بٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اعرابی شخص نبی رحمت کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، میرے ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ اگر میں مطمئن ہو گیا، میں سیٹسفائی ہو گیا تو پھر میں اسلام قبول کروں گا، ورنہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ نبی رحمت نے پوچھا کہ پوچھو، سوال کرو، تمہارے کون سے سوال ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اے نبی رحمت، میرے اس قدر گناہ ہیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، ان گنت میرے گناہ ہیں، احد پہاڑ سے بھی زیادہ میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، اس قدر میں نے گناہ کیے ہیں۔ اگر تو آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ نبی رحمت نے کیا کہا کہ ابھی تو نے ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے اس زمین کے اوپر، فرش کے اوپر، اور عرش والے نے تیری نیت کو دیکھتے ہوئے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ بڑا ہی زیادہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ ڈر اور خوف کیا تھا کہ میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، قیامت کے دن میرے ان گناہوں کے اوپر کوئی پکڑ کرنے والا ہے، اس کا احتساب کرنے والا ہے۔ یہ اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ لیکن اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو وصیت کی۔ وصیت کیا کی کہ میرے بیٹو، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم نے ایک کام کرنا ہے، مجھے دفنانا نہیں بلکہ مجھے آگ لگا دینے کے بعد میرے جسم کی خاک کو، آدھی خاک کو آپ نے خشکی میں اڑا دینا ہے اور آدھی خاک کو آپ نے سمندر میں بھگو دینا ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، آدھی خاک کو سمندر میں پھینک دیا اور آدھی خاک کو خشکی میں ڈال دیا، اور اس شخص نے کہا تھا کہ اگر میرا رب پکڑ کرنے والا ہوا تو وہ اتنی سخت پکڑ کرے گا، اور اگر وہ رحم کرنے والا ہوا تو وہ اپنی رحمتوں کی بھی انتہا کر دے گا، اخیر کر دے گا۔ جب وہ شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اکٹھا کیا، خشکی کو حکم دیا کہ اس کو بھی اکٹھا کرو، سمندر کو حکم دیا، اس کے باقیات ساری اکٹھی ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا لما فعلت ھذا، میرے بندے تو مجھے بتلا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ نے سوال کیا لما فعلت ھذا، میرے بندے مجھے بتلا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے
کہ مرنے سے پہلے میرے دل کے اندر تیری خشیت الہی پیدا ہوئی تھی، تیرا ڈر، تیرا خوف پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی حساب کرنے والا ہے، اس حساب سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی، اور تجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تو نے یہ بات کی تھی، حالانکہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔